اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ اس طرح کے قصے ہم اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ نصیحت پکڑ سکیں، اور آج بھی اسی سے بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ جس طرح بار بار چیزیں جو ہیں بتائی گئیں، پچھلی قوموں کے حالات بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی جو ہے وہ جو پیغام آج تمہیں دیا جا رہا ہے، یہی پیغام جو ہے پچھلی قوموں کو دیا گیا تھا۔ ان قوموں نے جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کا استہزاء اڑایا، آخرت کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوا۔ پھر جو ڈراوے ہم کہتے ہیں بار بار آئیں، تو یہاں بھی کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے قصے بیان کیے رسولوں کے، جس طرح ہم نے پہلے قصے بیان کیے دوسری امتوں کے، اسی طرح انزلناہ اتارا ہم نے اس پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لفظ انزلہ ناہو، پہلے تو کذالک کا کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کی مانت جیسا کہ کذالک، اسی طرح انزلناہ اتارا اس پر ہم نے قرآن عربیہ، عربی زبان میں ہم نے عربی زبان میں قرآن اس پر اتارا۔ صرفنا لفظ کس سے ہے؟ تصریف سے۔ تصریف ان کا معنی ہوتا ہے بار بار پھیر دینا، ایک چیز بار بار ریپیٹیشن میں لے آنا، بار بار بتانا کسی چیز کا۔ وصرفنا، اور اس کے ساتھ نہ ہم نے، اور بار بار بتایا، فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن میں، اور ہم نے قرآن میں بار بار بتایا، من الوعید، وعید کس سے ہے؟ یہاں اردو زبان میں بھی جو ہے مستمل، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا دینا، ڈراوا، تنبیہ، ڈراوا، ڈراوے میں سے۔ صرفنا فیہ من الوعید، اور ڈراووں میں سے اس سے بار بار ہم نے جب اس کا تذکرہ کیا، کس لیے تذکرہ کیا؟ لعلہم، لا اللہ لدا کر دیجئے، تاکہ شاید ہم یتقون، تاکہ وہ یتقون، وہ متقی ہو جائیں، وہ ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں اللہ کا، وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور یحدثو، حدثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ حدیث بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، یا وہ پیدا کر دے، بیان کر دے، لہم، لیے ان کے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو، یاد دہانی کو، یا اللہ، او یحدثو، یا وہ اللہ ان کے لیے جو ہے وہ نصیحت کا سبب بنا دے تاکہ ان کو جو ہے وہ عقل آ جائے۔ فتعالی، اس میں سے لفظ کیا نکلتا ہے؟ صرف اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ فتعالی، پس تعالی وہ بلند و برتر ہے۔ کون بلند و برتر ہے؟ فتعالی اللہ، اللہ، پس اللہ کی ذات بلند و برتر ہے۔ الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، بس بلند و برتر اللہ ہی سچا بادشاہ ہے۔ اب دیکھیں ایک ٹاپک چل رہا ہے، اس ٹاپک کے درمیان میں جو ہے وہ بات چینج کی جا رہی ہے یہاں سے۔ ولا تعجل، ولا تعجل لفظ کس سے ہے؟ عاجل، ان سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجلت کرنا، جلدی کرنا۔ اردو زبان میں عام ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ عین، جیم، لام، اجلت کرنا۔ تا علامات مضارع استعمال ہوا ہے۔ ولا تعجل، اور نہ تو جلدی کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن میں جلدی نہ کر، من قبل، اس سے پہلے سے جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجئے، اس سے پہلے ان یقضا قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کر دینا کسی چیز کا، اس سے کہ پہلے کہ ہم پورا کر دیں، الیکا، طرف آپ کی، وحیہ، وحی اس کی کو، اس سے پہلے کہ ہم اس وحی کو آپ کی طرف بھیج دیں، آپ اس کو پڑھنے میں جلدی مت کیجئے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى علیہ وحی۔ اس کی شان نزول میں بتا دوں آپ کو، یہ آیت کریمہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ بظاہر یہ آیت کریمہ شروع کی جو ہے وہ اللہ کی طرف جو وحی آتی تھی ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے،
کہ جس وقت وہی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. تو اسی طرح جو ہے وہ روک دیا گیا اور روک کے فرما دیا گیا کہ آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں. کیوں جلدی کرتے تھے آپ کو تھا کہ شاید بھول نہ جاؤں, زبانی یاد نہ ہو مجھے, تو پھر روک دیا گیا کہ جب تک ہماری وحی آپ کی طرف پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں, یہی بات سورہ قیامہ میں بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو یہاں پہ اسی لیے پاس دے کے ایک نئی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو ہے وہ اس وحی کو ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جب ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تو پھر وہ بات جو ہے وہ نہیں بنتی. جس طرح ایک شخص پڑھا رہا ہے اور دوسرا پڑھتا چلا جا رہا ہے, ساتھ پڑھ رہا ہے, تو کہا آرام سے غور سے اس کو سنیے, اس کو پڑھا دینا, اس کو یاد کروا دینا, اس کو آگے جو ہے لوگوں کے لیے آپ کی زبان سے نکلوا دینا, یہ ہمارے ذمے ہے. اس کو ہم جمع کریں گے, ہم بیان کریں گے, آپ اس بارے میں پریشان مت ہوئیے. تو یہاں پہ پاس دے کے یہ بات کہی گئی, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اور مت کیجئے قرآن میں جلدی اس سے پہلے کہ ہم اس کو پورا کر دیں آپ کی طرف. ہاں وَقُلْ, اور کہہ دیجئے, ربی, اے میرے پروردگار, زدنی لفظ کس سے ہے؟ زیادتن سے. زیادتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کرنا, بڑھانا. نون وقایا اس میں استعمال ہوا, وقایا ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے. اس لفظ کو ساتھ, اگر یہ نون نہ ہوتا اور یہ آگے یہ لگی ہوئی ہے, یہ متکلم مفعول میں کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور کہہ دیجئے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ضدی ہوتا, جو لفظ بنتا نہیں. اس لفظ کو بنانے کے لیے پھر نون وقایا کا یہاں پہ استعمال کیا گیا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, بجائے اس کام کے کرنے کے آپ یہ کہا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم کو جو ہے بڑھا دے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی عمر تک, جب تک آپ اس دنیا میں رہے اس وقت تک یہ دعا مانگتے رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہا. اللہ کے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول اس دنیا سے جانے والے تھے, تب بھی اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہی جو ہے وہ اترتی رہی. دوبارہ دیکھیے, کذالک انزلناہ, اسی طرح اتارا ہم نے اس کو, ہم نے اتارا اس پر قرآن عربیہ, قرآن عربی زبان میں. وصرفنا فیہ من الوعید, اور ہم نے بار بار پھیرے اس میں ڈراوے, بار بار ڈراوے جو ہے وہ ہم نے بیان کیے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ متقی ہو جائیں, تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اور یحدث لہم ذکرا, یا وہ اللہ ان کے لیے کوئی سبب بنا دے نصیحت کا, ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. فتعالی اللہ الملک الحق, پس بلند و برتر ہے سچے بادشاہ اللہ کی ذات. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ, اور نہ آپ جلدی کریں قرآن میں اس سے پہلے کہ ہم وہ وحی آپ کی طرف پوری کر دیں. جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے درمیان میں جو ہے وہ مت جو ہے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. وقل رب زدنی علما, اور آپ کہتے رہیے کہ اے اللہ میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرما دے. اب آ جائیں قرآن کے اوپر. سب سے پہلے بات کہی گئی کہ قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے. اگر یہ قرآن عربی زبان میں نہ ہوتا تو کیا قریش جو ہے وہ اس کو سمجھتے؟ قریش کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے, یہ تو اترا کسی اور کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو ایک عام انسان ہے, یہ تو شادیاں بھی کی ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, اسی طرح ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, یہ تو کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے تھی. تو اگر یہ انوکھی مخلوق ہوتی تو پھر بھی ان کا انکار یہی ہوتا کہ یہ مخلوق تو, یہ تو رسول ہمارے لیے آیا نہیں, یہ تو اس کے لیے آیا ہے. اسی طرح قرآن اگر کسی اور زبان میں ہوتا, کیونکہ اس وقت تک عربی زبان ہی جو ہے وہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ آنکھ کھولی مکہ مکرمہ, اور جہاں پہ جو ہے وہ یہ سب کچھ اللہ نے جو ہے وہ پیغام دینا مقصود تھا, سب کی عربی زبان تھی. تو جب تک ہم سننے والوں کی زبان میں ان کے لیول پہ جا کے ان کو بات نہیں سمجھائیں گے تو کسی دوسرے کا, چاہے اس نے PhD کی ہو, چاہے کوئی اور زبان استعمال کرتا ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سمجھنے والے اس کی زبان نہیں سمجھ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جو کہ عربی زبان تھی, عربی میں ہی قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا تاکہ سب لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور پھر ساتھ کہا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, ہم نے اسے ڈراوے جو ہے وہ بار بار پھیر کر بیان کیے. بار بار پھیر کر اس لیے بیان کیے کہ لوگ ایک دفعہ نہ سمجھے, ان کو دوبارہ یاد کروا دیا جائے, دوبارہ یاد کروا دیا جائے. اب اگلی آیت کریمہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, وہ 7ویں مرتبہ قرآن پاک میں یہاں پہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے. کیوں تذکرہ آ رہا ہے؟ کہ اس تذکرے کے اس وقت نافرمانی کی شیطان نے,
शैतान को जो है वो रांदा दरगाह हुआ, उसको जो है वो दुत्कार दिया गया, उसके पीछे मत चलना। उसने आदम अलैहिस्सलाम से गलती करवाई थी, इस तरह तुमसे भी जो है वो यही करवाएगा, तुम्हें भी जो है जहन्नम की तरफ जो है वो लेके चला जाएगा। तो बार बार डरावे हमने इसमें कुरान में बयान कर दिए हैं। किस लिए बयान कर दिए हैं? लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो मुत्तकी हो जाएं, वो परहेजगार हो जाएं, वो डर पकड़ लें। अगर एक चीज़ बार बार रिपीटेशन के साथ भी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो जो नाबलद हैं इन चीज़ों से, वो कहते हैं कुरान तो जो है वो बार बार के किस्से बयान करता है और उसमें रिपीटेशन बहुत है। तो अल्लाह के बंदो, जब तक एक चीज़ जो है वो 700 मरतबा कहने से नहीं मान रहे, तो अगर एक आध मरतबा थी तो फिर तुम कैसे मान लेते? कुरान का तस्करा कितनी दफ़ा है? 700 से ज़ायद दफ़ा। नमाज का तस्करा 700 से ज़ायद दफ़ा। अगर हमने 700 दफ़ा कही हुई बात को भी नहीं माना, तो फिर क्या एक आध से हमारे ऊपर क्या असर होता? तो यहाँ बार बार डरावे की बातें की गई हैं, बार बार लोगों के अंजाम से जो है वो डराया गया है। किस लिए? कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूलों को जुटलाया, जिन लोगों ने अल्लाह की रसूल का इस्तेहज़ा उड़ाया, अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया, उनका ये अंजाम हुआ। तुम भी ऐसे ना करना, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम हो सकता है। और यही मैसेज हर कौम को दिया गया। ये हमारे लिए नहीं, इससे पहले भी हर नबियों को नबी को जब शरीयत दी गई, नबी को जब किताब दी, बताया गया कि पुराने लोगों की ये करते थे। जब पुराने लोगों ने नहीं माना तो उनका ये अंजाम हुआ, उन्होंने भी नहीं माना तो उनका भी वही अंजाम हुआ। सिर्फ वो अंजाम में फ़र्क आ गया। किसी को चंगाड़ ने जो मार दिया, किसी को एक जल्जले ने मार दिया, किसी को आसमान से ऊपर पत्थर बरसा के मार दिया गया, किस कोई ज़मीन में धंस के जो है वो अजाब का शिकार हुआ। तो ये सारे ये बार बार डराया जाता है। क्यों डर पैदा किया जाता है? लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो जो है वो परहेजगार बन जाएं। और युह देसो, या ये है कि वो अल्लाह पैदा कर दे, बयान कर दे उनके लिए ज़िक्रा, कोई नसीहत, कि पता नहीं किस वक्त किसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके दिल में नसीहत बैठ जाए कि मैं अपना रास्ता बदलूँ और मैं उस अपने रास्ते को उस अल्लाह और रसूल के रास्ते की तरफ जो है वो चला जाऊँ। ये है, इस वजह से बार बार जो है बताया गया। एक तो अरबी में, और फिर देखिए कितनी बड़ी रहमत है हमारे ऊपर कि हमारी उर्दू ज़ुबान के 98% अल्फाज अरबी में जो है वो वही हैं कुरान की अरबी में। 98% अल्फाज वही हैं जो हमारी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। 1.5% वो हैं जो बार बार रिपीटेशन में आते हैं, और आधा % है जिसके लिए आपको देखना पड़ता है कहीं से। तो इतनी तो मेहनत हम कर सकते हैं। अंग्रेज़ी हमारी ज़बान नहीं है, उसमें हमने डिक्शनरियाँ रख ली, उसके अंदर हम घुस गए, उसको जो है वो हम अंग्रेज़ों की तरफ फर बोलने लग पड़े। एक जो ज़ुबान हमारी उर्दू ज़बान की तरह जो है वो है, 98% हरूफ जो है वो उर्दू ज़बान में हम रोज़ बोलते हैं, उसके ऊपर हम नहीं मेहनत करते। तो ये भी अल्लाह की रहमत ना सिर्फ अरब पे थी, ये मुझ पे और आप पे, इस खित्ते के लोगों के लिए जो उर्दू जानते हैं उनके लिए भी ये रहमत है कि अल्लाह ने जो है इस ज़बान में, ताकि हम इसको समझ सकें। और फिर जब अल्लाह ने खुद कह दिया है तो उसके बाद कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। वलक़द यस्सरनल कुरान फ़िज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान नाज़िल किया है कोई समझने वाला, है कोई इससे नसीहत पकड़ने वाला? तो यहाँ पे भी ये किस लिए है? लोगों को डराया जाए ताकि वो परहेजगार मुत्तकी बन जाएं, या ये वो इससे नसीहत पकड़ लें। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, बस बुलंदो बरतर ज़ात उस सच्चे बादशाह की ही है, उसके अलावा और कोई बादशाह नहीं है। अल्लाह का पैगाम बड़ा सीधा है, अल्लाह के आखिरत के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के जन्नत दोज़ख के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के रसूलों के वादे सच्चे हैं। और जिस तरह ये सारे वादे सच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो बुलंद बरतर ज़ात भी है, वही सच्चा बादशाह है, वही सब बादशाहों का बादशाह है। उसी के सामने हमने कल हमने सब जाके उसके सामने खड़े होना है। उसी ने हमें पैदा किया, हमसे हिसाब लेने का हक़, हमारा झुकने का हक़ सिर्फ उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है। फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़। यहाँ तक बात हुई और उसके बाद फिर पैगाम बदला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हाथ पकड़ा गया कि आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ मत पढ़िए। वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक़ज़ा अलैका वहीयुहु, और आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना कीजिए, इससे पहले कि हम अपने पैगाम तो मुकम्मल कर लें। जो वही आपकी तरफ आ रही है, उस जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक आप इसको पढ़ने में जल्दी मत कीजिए। हाँ, यही बात सूरह क़यामा में कही गई, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, कि अपनी ज़ुबान को हरकत मत दीजिए जल्दी में, ताकि इसको पढ़ने के लिए कि आप इसको जो है वो बार बार इसके साथ साथ पढ़ते जाएं। इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु, हमारा ही ज़िम्मे है इसका जमा करना और इसको कुरान को जो है वो देना। फ़इज़ा कुरानहु फत्तबहु कुरान, बस पढ़िए इसको, हम इसको जो है वो आगे जो है फत्तबहु कुरानहु सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, हमारे ही ज़िम्मे इसका बयान करना है।
آپ اس جلدی میں وہ تو اپنے تئیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آگے بعد میں جو ہے وہ سمجھتے تھے اب دوسروں کو پڑھانا ہے، دوسروں کو آگے تبلیغ کرنی ہے، تو کہا اس کا بیان کرنا، اس کا اکٹھا کرنا، اس کا سب کچھ ہمارے ذمے ہے۔ آپ اس وقت تک جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ مت بولے جب تک کہ وہی پوری نہ ہو جائے۔ ہاں، آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ کل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ قرآن تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہم نے بیان کرنا ہے، اس کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور ہر چیز بیان کرنا یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے۔ آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس دعا کو پلے باندھ لیجئے۔ میں اگر یہاں پہ آج کھڑا ہو کے یہ پڑھاتا ہوں، میں اس دعا کی فضیلت سے، میری نماز کا ایک حصہ ہے تشہد میں بیٹھ کے اس دعا کو جو ہے وہ پڑھنا۔ اس دعا کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، یہ دعا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی گئی تھی کہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور علم کون سا علم؟ صراط مستقیم کا علم، جو سیدھے راستے کا علم ہے، اس میں اللہ ہمارے لیے اضافہ فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آپ بجائے یہ کرنے کے آپ اللہ سے جو ہے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر آپ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو جو ہے وہ بار بار تکرار کے ساتھ پڑھتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے تک آپ کے اوپر جو ہے وہ وہیں اترتی رہیں، اور آپ کا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ علم جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہمارے سامنے ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت کوئی چیز ہے تو یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے دے دی گئی۔ ادروائز باقی رسولوں کے معجزے ان کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ وہ کہاں گیا وہ عصا، کہاں گیا وہ ہاتھ کا نکالنا، کہاں گیا عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کر دینا؟ وہ رسول کے ساتھ آئے، رسولوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرق ہے اس معجزے میں اور ان معجزوں میں کہ وہ رسولوں کے ساتھ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت بن گیا۔ جب تک اس دنیا سے جو ہے وہ یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا، تب تک ہدایت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ سرچشمہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ وہ قرآن پاک اور پھر اس کا پریکٹیکل ورژن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ وَلَا تَعْجَلُوا، مت جلدی کیجئے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پورا آپ کی طرف آپ یہ دعا کرتے رہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اسی دعا کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اور اس نیت سے کہ میں نے جو ہے اللہ میرے علم میں کون سے علم میں اضافہ فرما، صراط مستقیم کے علم میں، تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں، میں قرآن سمجھ سکوں اور قرآن کے راستے پہ چل سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور بار بار اس میں ہم نے ڈراووں میں سے جو ہے وہ بیان کیا تاکہ لوگ متقی ہو جائیں، یا وہ اللہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ بس وہی بلند و برتر سچا بادشاہ ہے، اور آپ جلدی کی مت کیجئے قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ ہم اپنی وحی پوری کر لیں، اور اب آپ کہیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔